السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ حاضر خدمت۔ بات کروں گا ریٹائرڈ جنرل فیض حمید حوض صاحب کے حوالے سے۔ سابق وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کیا کہا ان کے حوالے سے۔ دھرنا کیس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ ملوث پائے گئے، شواہد ہیں نہیں ہیں، کیا کچھ باتیں چلتی رہیں ان کے حوالے سے، لیکن اب سٹیٹمنٹس کیا آ رہی ہیں؟ کیا واقعی میں وہ ملوث تھے؟ کیا سابق وزیر اعظم خاقان عباسی یا وزیر داخلہ احسن اقبال ان کے خلاف بیان دیتے ہیں؟ ان تمام خبروں پر میں آپ کے سامنے اپنے ویلاگ میں گفتگو کروں گا، اور وہ خبر رکھوں گا، ان کے الفاظ رکھوں گا کہ انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس میں کیا کچھ کہا، کیا کچھ کہنا چاہتے تھے، کیا کچھ چھپا گئے، یا اس کے باوجود واقعی میں وہ ملوث نہیں تھے۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، اور تمام سوشل میڈیا صارفین کو، تمام سوشل میڈیا فالوورز کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے ویلاگ کو پسند کرتے ہیں تو لائک شیئر فالو کیا کریں، اور فیس بک چینل پہ لائک کریں، اور جو یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سامنے خبر رکھنا چاہوں گا، سابق وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے پاس جنرل فیض کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ اسلام آباد 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس براہ راست کوئی شواہد یا سرکاری سطح پر معلومات دستیاب نہیں تھیں کہ تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے فیض آباد دھرنے کے پیچھے سابق جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر داخلہ احسن اقبال نے رابطہ کرنے پر کہا کہ ان کے پاس شواہد تھے اور نہ سرکاری سطح پر ایسی معلومات کہ جس سے پتہ چلے کہ ٹی ایل پی میں 2017 میں فیض آباد کے مقام پر دھرنا کرانے میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ پیر کو دی نیوز کی جانب سے رابطہ کرنے پر سابق وزیر اعظم، سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ کچھ واقعاتی شواہد ایسے تھے کہ ٹی ایل پی کے دھرنے میں سہولت کاری میں غیر معمولی مدد کی گئی تھی، لیکن فیض حمید کا نام لینا کیا سے آرائی ہوگا۔ اور مزید کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جنرل فیض اس وقت میجر جنرل تھے اور ڈی جی کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ بحیثیت وزیر اعظم اس وقت ان کے پاس شواہد تھے اور نہ ایسی سرکاری رپورٹ کی جسے پتہ چلے کہ دھرنے کے پیچھے فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حال ہی میں تشکیل دیے گئے کمیشن کی جانب سے انہیں بلایا گیا تو وہ جائیں گے اور جو بھی معلومات دستیاب ہوں گی فراہم کریں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس میں میاں نواز شریف کا نااہل قرار دیے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی نے ان کی جگہ نون لیگ کی حکومت وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت وزیر داخلہ احسن اقبال دھرنا ختم کرانے کے لیے براہ راست ٹی ایل پی کی قیادت سے بات چیت بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے واقعہ یاد کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں فریقین کے درمیان رات دیر سے معاہدہ ہونے سے گھنٹوں قبل انہوں نے وزیر داخلہ سے بات کی اور انہیں بتایا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد چند سینئر پولیس افسران ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ پر دستخط کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگلی صبح وزیر داخلہ نے معاہدے کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا کہ ٹی ایل پی کے اصرار پر انہوں نے خود احسن اقبال جنرل فیض نے حکومت کی طرف سے معاہدہ پر دستخط کیے۔ عباسی نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ ٹی ایل پی کی قیادت ڈپٹی کمشنر پولیس افسران کے دستخط کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ رابطہ کرنے پر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے ان کے پاس سرکاری سطح پر ایسی معلومات نہیں تھی کہ دھرنے میں جنرل فیض کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم شاہد خاقان کی رائے تھی کہ جنرل کے معاہدے پر دستخط نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود جنرل فیض ٹی ایل پی کے معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں شامل تھے تاکہ فیض آباد ٹی ایل پی کا دھرنا ختم کرایا جا سکے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ جنرل فیض کا اصرار تھا کہ اگر وہ بطور ضامن معاہدے میں شامل نہ ہوئے تو ٹی ایل پی والے معاہدہ قبول نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تحریر کردہ فیض آباد دھرنے کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس تاثر کا حوالہ دیا تھا کہ آئی ایس آئی نے ایسے معاملات میں مداخلت کرتی ہے یا ملوث ہوتی ہے جن سے اس کا واسطہ نہیں، تاہم اس کی آسرائی کو ختم نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں مزید کہا گیا تھا کہ مارشل اصغر خان کے کیس کے فیصلے کے مطابق سیاست، میڈیا اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ارکان کی شمولیت بند ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے جب ٹی ایل پی کے دھرنے کے شرکاء نے باوردی افراد سے نقد رقم وصول کی تو ان کے ملوث ہونے کا احساس بڑھ گیا۔ ڈی جی نے بھی سیاسی معاملات پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلح افواج کے اہلکاروں کے کنٹرول میں موجود تمام پاکستانی یعنی کہ ان کے عوام کی خدمت کرتی رہی۔ ایسا تصور نہیں آنا چاہیے کہ سب کسی خاص سیاسی جماعت تھڑے سیاستدان کے حامی ہیں۔ اگر مسلح افواج کا کوئی اہلکار کسی بھی قسم کی سیاست کرتا ہے یا میڈیا میں ہیرا پھیری کی کوشش کرتا ہے تو مسلح افواج کی سالمیت پیشہ ورانہ مہارت کو مجروح کرتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جیو نیوز کی ویب سائٹ سے آپ کو میں پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ کیا اس ٹائم آرٹیکل لگا ہوا ہے اور کیا بلاگ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا
ہمیں دوسروں کے لیے اپنی جانیں دینے والوں کی عزت و وقار کے چند لوگ غیر قانونی کاموں میں مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ حکومت پاکستان کو وزارت دفاع کے ذریعے متعلقہ چیف آف آرمی، نیوی اور ایئر فورس اپنی کمان میں ایسے اہلکاروں کے خلاف کارروائی شروع کرے جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یہ جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ساری کی ساری شاہد خاقان عباسی احسن اقبال کے حوالے سے جو اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ رہے، اور جنرل فیض کے حوالے سے بات ہوتی تھی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اب دیکھ رہے تھے میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ناصر عظیم خان ایجوکیٹر، حاضر خدمت، اللہ حافظ۔